عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم معزز و معقر حضرات علماء کرام، عزیز نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور پردے میں بیٹھ کر گر سن رہی ہوں تو میری ماں اور بہنوں، آج ہم سب کے لیے، بالخصوص اہل چاکروت کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی ہے، ایک ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے کہ آج ہمارے درمیان صوبہ مدھیہ پردیش کی ایک عظیم شخصیت، بڑی نسبتوں کے مالک، اس وقت جو ہے پورے مدھیہ پردیش کے اندر، بلکہ اگر آگے بڑھتے ہوئے یوں کہا جائے تو شاید بے جا نہ ہوگا اور غلط نہ ہوگا کہ پورے ملک کے اندر دینی، ملی، قومی، ہر طریقے سے خدمت کرنے والی شخصیت اور جن کی نسبت بہت اوپر تک جایا کرتی، مدھیہ پردیش کے اندر جو چند گنے چنے علماء مایہ ناز ہیں، جو اس وقت شہرت کی بلندیوں پر پہنچے ہوئے ہیں، اس وقت جنہوں نے اپنا لوہا امت کے درمیان منوایا، ایک ایسی شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت والا کا کلام خود ان کا تعارف، ان کی گفتگو خود ان کی پہچان، جنہیں بات رکھنے کا طریقہ بھی آتا ہے، بات کرنے کا سلیقہ بھی جنہیں آتا ہے، بزرگوں کے روبرو کس انداز میں گفتگو کی جائے، نوجوانوں کو کس انداز میں جوڑا جائے، اہل علم کے درمیان طرز تخاطب کیسا ہونا چاہیے، ان تمام امور و نکات سے واقفان، حالات کے تناظر میں گفتگو کرنے والے، بہت ہی حساس اور فعال اور متحرک، اور یوں کہیے کہ بہت ہی دور بھی نظر رکھنے والے ایک عظیم شخصیت آج ہمارے درمیان بغیر کسی انتظام کے موجود ہو گئی، بغیر کسی کوشش اور کاوش کے آج ہمیں یہ نعمت حاصل ہو گئی۔ اس پر آج ہم سب اللہ رب ذوالجلال کا جتنا بھی احسان مانے، جتنے بھی شکر گزار بنے، وہ کم ہے۔ حاضرین گرامی قدر، بڑی لائنیں لگانا پڑتی ہیں، تاریخ لینے کے لیے کئی مرتبہ رابطے کیے جاتے ہیں، تب جا کر کے تاریخ مل پاتی ہے اور پروگرام ہو پاتا ہے۔ لیکن چاکروت والوں، یہ ہم سب کی خوش نصیبی اور امام صاحب کی لگن اور فکر، یہاں کے علماء کا آپس میں مل ملا کر کے یہ کوشش اور ارادہ کر لینا، یہ آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام بن گیا۔ یقین بتاؤں، حضرت والا کو اتنی مشغولی ہے کہ ابھی مہمان خانے کے اندر میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ تھوڑا سا بقائے مدرسے کے لیے وقت نکال لیں۔ حضرت نے اپنی مشغولی کو سامنے رکھا، لیکن یہ آپ کی خوش نصیبی اور ہمارا مقدر کہ حضرت والا کی شخصیت آج ہمارے درمیان موجود، حضرت والا کا خطاب ہم اور آپ سنیں گے، مستفید ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اب چونکہ وقت کم ہے، ہمیں حضرت والا سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھانا ہے، اس لیے بس ایک بار پھر کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے اور بڑے مقدر والے
بڑے نصیب والے ہیں ہم کہ حضرت والا کی تعریف ہمارے لیے مل گئی، حضرت والا کی حاضری ہمارے لیے باعث شرف ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ایک بات آخر میں یہ کہوں گا، بڑی قیمتی باتیں ہوتی ہیں، بڑا پرمغز کتاب ہوتا ہے، بڑے فائدے ہوتے ہیں، نوجوانوں کو بھی فائدے، بزرگوں کو بھی فائدے، علماء کو بھی فائدے، سب کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ غور سے سنا جائے گا، شرط یہ ہے کہ حضرت والا جتنی دیر مائک پر رہیں گے کوئی افراتفری کا ماحول نہیں بنائے گا، اٹھنے بیٹھنے کا ماحول نہیں بنائے گا، آنے جانے کا ماحول نہیں بنائے گا، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ورنہ پیاس لگ گئی، پیشاب آ گیا، جو مرضی چاہ کر لیا، تو یاد رکھیے یہ اسٹیج لگانے سے، یہ مائک لگانے سے، یہاں پر دیکھنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ ہم نے اگر یہ وقت نکالا ہے تو ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں گے اور یہ تہیہ اور ارادہ کریں کہ حضرت والا جو بھی نصیحت کر کے جائیں گے انشاءاللہ مکمل طور سے ہم فائدہ اٹھائیں گے سب انشاءاللہ۔ آئیے سامعین گرامی قدر، ہماری یہ محفل نورانی محفل، روحانی محفل ہے، علمی محفل ہے۔ ہم اپنی اس محفل کا آغاز اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اپنے اسلاف کی تقلید کرتے ہوئے اسی قرآن مجید کی تلاوت سے کر لیتے ہیں جو سراپا ہدایت و رحمت ہے، جس نے 23 برس کی قلیل مدت کے اندر وہ انقلاب پیدا کر دیا۔ بڑے بڑے شعراء، فصحاء، بلغاء شدر اور حیران رہ گئے۔ آئیے سامعین گرامی قدر، اسی قرآن مجید کی تلاوت پیش کرنے کے لیے اور اسی قرآن مجید کی تلاوت سے محفل کا آغاز کرنے کے لیے میں مدرسہ قاسم العلوم بقایا سے تشریف لائے ہوئے ایک مفتی، ایک عالم دین، ایک باصلاحیت عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد فائق صاحب اشاعتی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرما کر محفل کا بابرکت اور باضابطہ آغاز فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کو استقبال ہے کہ رب سے رشتہ بنائے گا قرآن پڑھ، رب سے رشتہ بنائے گا قرآن پڑھ، تیری عظمت بڑھائے گا قرآن پڑھ، دار فانی سے لے کر محشر تلک، دار فانی سے لے کر محشر تلک ہر جگہ کام آئے گا قرآن پڑھ۔ آغاز انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ۔ مائک پر حضرت مفتی صاحب ذو المجد والکرم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. حاضرین گرامی قدر، محفل کا بابرکت اور باضابطہ آغاز ہو چکا ہے. جب لازوال انوار قرآنی کی محفل کا آغاز ہو گیا تو چلیے ذرا دل کے صاف اور شفاف آئینے میں اس ذات اقدس کا چہرہ انور بھی دیکھ لیں جس کے صدقے میں پوری کائنات کو وجود بخشا گیا. ورفعنا لک ذکرک جیسا مضمون جس کے بارے میں سنایا گیا. شب معراج حد جبرائیل سے آگے جن کا مقام بنایا گیا. جی ہاں سامعین گرامی قدر، جن کے بارے میں قائم چاند پوری یوں گویا ہوتے ہیں کہ سیر اس کوچے کی کرتا ہوں کہ جبرائیل جہاں، سیر اس کوچے کی کرتا ہوں کہ جبرائیل جہاں جا کے بولے کہ بس آگے چل جاؤں گا. حاضرین گرامی قدر، بڑی بڑی شخصیتوں کے مالک، بے پناہ رحمتوں کے مالک، جن کی اداؤں پہ قرآن عاشق جب وہ چادر اوڑھ لے تو قرآن بول اٹھے یا ایھا المدثر، جب وہ کمبل اوڑھ لے تو قرآن بول اٹھے یا ایھا المزمل. قرآن جنہیں نئے نئے القاب سے پکارے، کبھی یاسین کہیں، کبھی طٰہٰ کہیں، کبھی فرقان کہیں، کبھی کچھ اور القاب سے انہیں پکارے. چلیے چلیے خیر الکلام کے بعد خیر الانام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور آقائے نامدار، نبی تاجدار، یتیموں کے والی، غریبوں کے حامی، بے کسوں کے سہارا، تشنہ شفاعت، فخر موجودات، آقا محمد الرسول اللہ بولیے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت کے پھول نشاور کرنے کے لیے اس وقت میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اسلام جناب حافظ محمد صادق صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعتیہ اشعار گنگنا کر کے محفل کو دوبالا فرمائیں. اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ آجا کے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے، سب خاص محفل میں کوئی عام نہیں ہے. مل جائے اگر مجھے تیری نگاہوں کا سہارا، دنیا نہ بدل دوں تو میرا نام نہیں ہے. مائک پر حافظ محمد صادق صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر معزز و مبجل علماء اکرام، مہمانان اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی آپ کی دیار محبت میں میری پہلی مرتبہ حاضر ہوئی ہے. میں ایک مطلع اور دو شعر سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں کہ کوئی خاص ملاحظہ فرمائیں. کہ کل جہاں کا جمال لکھ دینا، 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 کل جہاں کا جمال لکھ دینا. کہ نیل و حامی بدال لکھ دینا، نیل و حامی بدال لکھ دینا، کل جہاں کا جمال لکھ دینا، کل جہاں کا جمال لکھ دینا. اور اگر اچھا لگے تو آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ بول سکتے ہیں. کہ جب حرم کی اذان یاد آئی، جب حرم کی اذان یاد آئی، جب حرم کی اذان یاد آئی، جب حرم کی اذان یاد آئے، جب حرم کی اذان یاد آئے، آنسوؤں سے بھی دال لکھ دینا،
آنسو سے بلال لکھ دینا، آنسو سے بلال لکھ دینا، آنسو سے بلال لکھ دینا، پھر جگہ کا جمال لکھ دینا، نیم دال لکھ دینا۔ اور بہت پیارا شعر پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ جو اٹھائے رسول پر انگلی، 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 تو قتل اس کا حلال لکھ دینا، قتل اس کا حلال لکھ دینا، تم جہاں کا جمال لکھ دینا، تم جہاں کا جمال لکھ دینا، نیم دال لکھ دینا۔ مکمل نعت پاک کا مطلب پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ آپ انگلی اٹھا دیں اگر چاند ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، آپ انگلی اٹھا دیں اگر چاند ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، آپ انگلی اٹھا دیں اگر چاند ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، وہ اشارہ وہ اشارہ اگر آپ کا ڈوبا سورج پلٹ آئے گا، وہ اشارہ اگر آپ کا ڈوبا سورج پلٹ آئے گا، اور جا کے سدرا پہ جبریل بھی رک گئے اور کہنے لگے، جاد سدرا پہ جبریل بھی رک گئے اور کہنے لگے، جاد سدرا پہ جبریل بھی رک کے آقا سے کہنے لگے، اس سے آگے اگر میں بڑا دونوں پر میرا جل جائے گا، اس سے آگے اگر میں بڑا دونوں پر میرا جل جائے گا، آپ انگلی اٹھا دیں اگر چاند ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ اور بہت پیارا شعر پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ جب یہ پوچھا تھا پوچھے نے کیا ہے اس میں بتائیں ذرا، جب یہ پوچھا تھا بوجھل نے کیا ہے اس میں بتائیں ذرا، جب یہ پوچھا تھا بوجھل نے کیا ہے اس میں بتائیں ذرا، بند مٹھی میں سوچو مٹھی میں کنکر کو بھی کون کلمہ پڑھا پائے گا، بند مٹھی میں کنکر کو بھی کون کلمہ پڑھا پائے گا، آپ انگلی اٹھا دیں اگر چاند ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ اور اس نعت پاک کا مقطع پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ امتی کے لیے عمر بھر
اشک اپنا بہائے نبی امتی کے لیے عمر بھر اشک اپنا بہائے نبی امتی کے لیے عمر بھر اشک اپنا بہائے نبی حشر میں آپ کے نام کا حشر میں آپ کے نام کا کھوٹا سکہ بھی چل جائے گا حشر میں آپ کے نام کا کھوٹا سکہ بھی چل جائے گا.